حسین کے کام آئے، اور عقیل نے بھی اسی تمنا کی لاج رکھنے کے لیے ایک مشورہ دیا، اور پھر اپنی زندگی میں اس مشورے کو ڈھالا اور شادی کی۔ تو اب عقیل کی تمنا بھی تو یہ ہوئی کہ میرا مسلم حسین کے کام آئے۔ توجہ کیجیے گا، تو اس کا مطلب یہ کہ کربلا میں کام آنے کے لیے اگر علی کی تمنا ہے کہ عباس کام آئے، تو عقیل کی تمنا ہے کہ مسلم کام آئے۔ تو اب حسین کو اختیار ہے کہ چاہے عباس کو بھیجے چاہے مسلم کو بھیجے۔ اس اختیار میں انتخاب مسلم کا کیوں کیا؟ میں اس منزل پہ لانا چاہتا ہوں آپ کو باشعور مجمع سنی سنائی باتوں سے جو نتیجہ دینا چاہتا ہوں۔ اختیار علی کے ہاتھ میں ہے، حسین ابن علی کے ہاتھ میں اختیار ہے، چاہے مسلم کو بھیجے کوفہ یا عباس کو بھیجے، مگر نہ مسلم کو بھیجا نہ عباس کو بھیجا، نہ جناب عباس کو نہیں بھیجا، مسلم کو بھیجا۔ کیوں؟ توجہ کیجیے گا، اس کیوں کے چند جواب۔ پہلا جواب ذرا سا غور کیجیے گا، میں بہت جلدی باتوں کو سمیٹ رہا ہوں۔ سرکار سید الشہداء حکیم کربلا ہے۔ کربلا کی حکمت کے منصوبے کو جب علی نے بنایا، حسین ابن علی نے بنایا، تو اس منصوبے میں 3 محاذ بنائے۔ ایک محاذ کا نام مدینہ رکھا، ایک محاذ کا نام کربلا رکھا، اور ایک محاذ کا نام کوفہ رکھا۔ پھر سے سنیں میرے نوجوان دوست، ایک محاذ کا نام مدینہ، ایک محاذ کا نام کربلا، اور ان دونوں محاذ کے درمیان کا نام کوفہ۔ یہ 3 محاذ بنائے، کیونکہ یہ 3 اس وقت کی جو سرزمین عرب کی طاقتیں تھیں، یہ 3 علاقے بڑے فیمس اور بڑے مشہور تھے۔ آپ کہیں گے مکہ کافروں کی آمد و رفت کا مرکز تھا، پرسکون رہنے کے لیے، مستقل وہاں رہنے کے لیے کسی ایکٹیویٹی کی ضرورت نہیں تھی، قافلے آتے تھے جاتے تھے، لہذا وہاں کسی کو بھیجنا یا کسی کو نائب بنانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ 3 توجہ کیجیے گا جملے پر، 3 محاذ حسین ابن علی نے بنائے۔ پہلے محاذ کا نام مدینہ، دوسرے محاذ کا نام کوفہ، تیسرے محاذ کا نام کربلا۔ ابو طالب کی 4 اولادیں تھیں، طالب، عقیل، جعفر طیار اور مولائے کائنات۔ کتنی اولادیں تھیں؟ 4۔ طالب، عقیل، جعفر طیار اور مولائے کائنات۔ جناب ابو طالب کے ان 4 بیٹوں میں تاریخ نے یہ لکھا کہ طالب کے کوئی اولاد نہیں تھی، وہ لاولد دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اور بعض مورخین نے، جیسے انصاب العرب کے مورخ نے یہ لکھا، جو میری نگاہوں سے دیکھی ہوئی روایت ہے، انہوں نے اس میں یہ لکھا کہ طالب پیغمبر کے اعلان رسالت سے پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس رخصتی کو توجہ سے سنیے گا، اس جملے کو بڑی ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں۔ اس رخصتی کو، جب پیغمبر کے اعلان رسالت سے پہلے دنیا سے رخصت ہو گئے، انصاب العرب کے مورخ نے یا دیگر بنی امیہ کے نمکخواروں کی فہرست میں آنے والے راویوں نے، تبری جیسے راویوں نے یہ لکھا کہ طالب با ایمان نہیں تھے، گویا نعوذ باللہ نقل کفر نواشر، طالب حالت کفر میں دنیا سے چلے گئے۔ یہ روایت طالب کے ظاہری اعتبار سے کافر نہیں تھے، مگر ظاہری اعتبار سے رسالت سے پہلے چلے گئے تو مورخین نے کافر لکھ دیا۔ حقیقت یہ کہ یہ طالب کے کفر کی باتیں تھیں جو مسلمان غدار مسلمانوں نے ابو طالب کے دامن سے چپکا دی۔ یہ بات محسوس کر لیجیے، حضرت ابو طالب کے ایمان پر کوئی بحث ہی نہیں ہے تاریخ اسلام میں۔ وہ جو چپکے سے کلمہ پڑھنے کی روایت ہے، خود ان کے شجرے ڈھونڈو گے تو وہ ایک باپ کے نہیں انیک باپوں کے ملیں گے۔ اس لیے ان روایتوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے جو جناب ابو طالب کے ایمان پر بحث کرتے ہیں۔ یا جناب ابو طالب کا ایمان زیر بحث ہے ہی نہیں اور آیا ہی نہیں، اور کس مائی کے لال میں دم ہے جو علی کے باپ کے ایمان کی بات کرے؟ اس سے بڑی کوئی حماقت نہیں ہے کہ علی کے باپ کے ایمان کی بات ہوتی ہے۔ ہمیں ایمان لانا اور ہے، ایمان کو پالنا اور ہے۔ ابو طالب ایمان لائے نہیں، ایمانوں کو پالا ہے۔ جس کی آغوش کے پروردہ علی اور نبی جیسی ذاتیں ہوں، اور اس کی ایمان پر بھی اگر مسلمان بحث کرے تو اس سے بڑا عقل کا کوئی ماتم نہیں ہے۔ وہ صحیح کتابوں کو صحیح کرنے کی کوشش کریں، ایمان ابو طالب پہ بحث کرنے کی گنجائش نہیں۔ ایک صلوات ہے محمد اور آل محمد۔ دیکھیے بات طولانی نہ ہو جائے، لہذا جناب طالب کے
کفر کی بات تھی، اور وہ بھی کافر نہیں تھے۔ کیوں کافر نہیں تھے؟ پیغمبر کی حیات کے لیے ابو طالب جن بیٹوں کو نبی کی قربان گاہ پہ چڑھا رہے تھے، ان بیٹوں میں طالب کا نام ہے۔ تو جو نبی کی جان بچانے کے لیے نبی کے بستر پہ لیٹ جائے۔ جن مورخین نے یہ لکھا ہے کہ حسین کے ساتھ کربلا نہیں گئے، اس وجہ سے ان کے اوپر حق گیری کرنے کی کوشش کی ہے، ان جاہل مورخوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کربلا کسی علاقے کا نام نہیں ہے، کربلا حسین کے مقصد کا نام ہے۔ بات کو ذرا سمجھیے گہرائی سے، کربلا حسین کے مقصد کا نام ہے۔ یہ مقصد جہاں سے پورا ہوگا، نام کوفہ ہی ہوگا مگر مقصد کربلا کا ہوگا۔ تو مدینہ بھی کربلا کا حصہ ہے، مکہ بھی کربلا کا حصہ ہے، کوفہ بھی کربلا کا حصہ ہے، شام بھی کربلا کا حصہ ہے۔ ہر محاذ پر حسین ابن علی نے حکمتوں کے چراغ جلائے ہیں، ہر محاذ پر بندوں کو بٹھایا ہے۔ عبداللہ ابن جعفر طیار کے بارے میں ایک جملہ سن لیجیے تاکہ مدینے میں ان کا محاذ پر رہنا آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ علامہ قزوینی نے کتاب لکھی زینب الکبریٰ من المہد الی اللحد، اس کتاب میں وہ لکھتے ہیں جناب عبداللہ کی کربلا نہ جانے کے اسباب میں 2 سبب ہوئے۔ ایک سبب انہوں نے یہ لکھا کہ جناب عبداللہ ابن جعفر طیار جو جناب زینب کے شوہر نامدار، اتنے دو شخصیتوں کی بہادری انہوں نے لکھی ہے، ایک محمد حنفیہ کی بہادری، ایک جناب عبداللہ ابن جعفر طیار کی بہادری۔ جناب محمد حنفیہ کی بہادری میدان صفین میں آپ کی مارکت العرب جنگ ہے جو ان کے شجاعت کا جیتا جاتا ثبوت ہے۔ جناب عبداللہ ابن جعفر طیار اتنے بہادر اور اتنے قوی اور اتنے طاقتور تھے کہ لوہے کی زرہ میں ایسے ہاتھ ڈال کے چیر دیا کرتے۔ آپ سمجھیے بات، لوہے کی زرہ میں ہاتھ ڈال کے چیر دیا کرتے۔ تاریخ نے بتایا کہ جب ان کو یہ ہنر آتا تھا، گویا جناب داؤد میں جیسے لوہے کو موم بنانے کا ہنر تھا، وہی ہنر جناب جعفر طیار کے بیٹے عبداللہ میں تھا۔ توجہ نہیں کیا آپ نے؟ یعنی نبیوں کی صلاحیتوں کو آل رسول نے اپنے دامن میں سمیٹ کے رکھا۔ نبی کی صفت ہے نا لوہے کو موم کرنا۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ آپ ایسے لوہے کو چیر رہے تھے کہ لوہے کا وہ چادر آپ کے ہاتھ میں چبھی، اور جو سیپٹک کا مرض ہوتا ہے جسے آپ کہتے ہیں وہ لاحق ہوا، اس کی وجہ سے جیسے ہی قبضہ شمشیر پر ہاتھ رکھتے ہیں آپ کے ہاتھ سے خون جاری ہوتا ہے۔ اس مرض کی وجہ سے آپ کربلا نہیں گئے۔ یہ ایک وجہ عبداللہ بن جعفر طیار کے کربلا میں نہ جانے کی لکھی ہے۔ اس نہ جانے کی وجہ کو لوگوں نے یہ بنا دیا کہ عبداللہ بن جعفر طیار نعوذ باللہ کربلا سے دور رہ گئے۔ دیکھیے جو آدمی کربلا نہ جانا چاہتا ہو پھر وہ اپنی بیوی کو بھی نہیں جانے دیتا، اپنے بچوں کو بھی نہیں جانے دیتا۔ مگر تاریخ کہتی ہے، روایت کی یہ فکرے بھی ہیں کہ جب جناب زینب علیہ مقام تنہا گئی ہیں حسین ابن علی کے ساتھ، اور یہ قافلہ مکے پہنچا ہے 4 دن بعد، 28 رجب کو چلا اور 3 شعبان کو مکے پہنچا، تو مکے پہنچتے ہی جب امام مکے پہنچے اور حاجیوں کے لباس میں قاتل پہنچ گئے، تو اسی وقت جب جناب عبداللہ ابن جعفر طیار کو خبر ملی تو آپ نے فوراً آل محمد کو مدینے سے روانہ کیا اور کہا کہ فوراً اپنے ماموں سے ملحق ہو اور دشمنوں سے ان کی حفاظت کرو۔ اگر جناب عبداللہ ابن جعفر طیار راضی نہیں تھے تو اولاد کی قربانی کیسی، زوجہ کی شرکت کیسی؟ میں یہ اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ آنے والے زمانے میں فیس بک اور واٹس ایپ کی دنیا میں لوگ کربلا میں سوالات اٹھانے لگیں گے تو کم سے کم اہل علم اہل شعور کو یہ معلوم ہونا چاہیے۔ ایک جملہ اور سنتے جائیے، لوگ کہہ رہے تھے کہ بہت سے چہرے ایسے ہیں، مدرس انجینئر ہے اور دوسرے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو بہت اچھی اچھی باتیں کہتے ہیں، مگر جب وہ صحیح کتابوں پر آتے ہیں تو اپنا صحیح مطلب نکالنے لگتے ہیں۔ اب اس سے زیادہ لفظ میں استعمال نہیں کر سکتا، مجھے بھی پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ ایک سلوات پڑھیں محمد رسول۔ تو کہا کہ شکلیں بڑی اچھی اچھی ہیں، باتیں بڑی اچھی اچھی کرتے ہیں، مگر جب علی کی باری آتی ہے تو پھر ان کا نظریہ بدلنے لگتا ہے، ارادے تبدیل ہونے لگتے ہیں۔ آخر یہ کیا بات ہے کہ جب عقل بھی اچھی ہے، شکل بھی اچھی ہے، تو پھر علی کے خلاف کیوں جاتے ہیں؟ تو میں نے مسکرا کے جملہ کہا تھا، علی کی طرف ہونے کے لیے عقل کا اور شکل کا اچھا ہونا ضروری نہیں ہے، نسل کا اچھا
کا ہونا ضروری ہے. ولی کی طرف ہونے کے لیے عقل اور شکل سے کہیں زیادہ ضروری نسل کا. جب نسل اچھی ہوگی تو شکل بھی اچھی ہو جائے گی اور عقل بھی اچھی ہو جائے گی. صلوات پڑھتے محمد علیہ.